وسلم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سادات کرام، ذی وقار علماء کرام، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم جناب بھٹی صاحب نے مجھے بارہا آج کی اس کانفرنس میں شامل ہونے کا کہا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس عنوان سے یہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، چونکہ یہ شب و روز اس سفر میں گرم سفر ہیں، لیکن اسرار ہوا تو میں وعدہ کر لیا آج اس کی تکمیل بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت اور نگاہ کرم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی، رسول اور پیغمبر آئے ہیں، اس کی ایکو بند کر دیجیے، جتنے بھی رسول اور پیغمبر، انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، ان کی اس طرح حفاظت نہیں کی گئی جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کو شہید کر دیا، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، تو اس وقت حضور ایک خیمہ نوری میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی حضور کے پہرے پر کھڑا تھا۔ تو آقا کریم نے سر انور باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں وہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کی اس طرح حفاظت نہیں کی، حتیٰ کہ کئی نبی شہید کر دیے گئے، لیکن محبوب سے فرمایا کہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، تو باقی نبیوں کی یوں حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال کہ 4 کتابیں
اور 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں، اور نفس کلام میں ساری کتابیں اور صحیفے برابر ہیں۔ قرآن مجید کو ہم افضل کہتے ہیں تو یہ اس معنی میں کہ اس کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ کلام الہی ہونے میں زبور، انجیل، تورات، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم اور باقی صحیفے برابر ہیں۔ جس طرح سورہ یاسین اور دیگر قرآن مجید کی صورتیں باقی صورتوں سے افضل اور اشرف ہیں، تو وہ ثواب کی کثرت کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کا کلام نفس کلام ہونے کے ناطے سے سارا کلام برابر ہے۔ تو 100 صحف اور 3 کتابیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، ان کے اندر تحریف راہ پا گئی، لوگوں نے اپنی خواہشات کو شامل کر دیا، کچھ چیزیں نکال دیں، کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دیں، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور فرمایا کہ اس کا کوئی لفظ بھی نہیں بدل سکتا، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ اور اس کا ظاہری اہتمام یہ کیا کہ کتاب اللہ کو سینوں میں محفوظ کرنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا، جبکہ پچھلی کتابوں کے حافظ صرف نبی ہوتے تھے، لیکن اس امت کو یہ اعزاز دیا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب الواح تورات کا مطالعہ کیا تو اس میں لکھا تھا اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلہا امتی۔ اے اللہ، میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو بن دیکھے قرآن پڑھیں گے، ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور بن دیکھے پڑھیں گے، فاجعلہا امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، یہ تو اعزاز ان کا ہے۔ حدیث بہت طویل ہے، 9 سوال کیے تھے کہ مالک ان کا یہ اعزاز ہوگا، یہ اعزاز ہوگا، وہ امت میری امت بناتے، قال تلک امت احمد۔ ہر سوال کے جواب میں یہی کہا گیا، یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ جب 9 سوال کر لیے اور ہر سوال کا جواب یہ تھا کہ یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، تو کہا اللہم اجعلنی من امت احمد، اللہ وہ امت میری امت نہیں بناتا، مجھے اس نبی کی امت سے کر دے۔ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے تشکر کے کلمات بولتا رہوں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میرے اور آپ کے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ نبی آرزویں کرے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم آن گلے خنداں چے رنگ و بودارت، کہ مرغے ہر چمنے آرزوے اودارت۔ ہر کوئی اسی کی تمنا، کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، کوئی بول رہا ہے اسمہ المتوکل۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا چلو میں تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہوا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ہر کارکن کہتا ہے میرا لیڈر تو پھر میرا لیڈر ہے، تو پھر امتی بھی سوچتا ہے میرا نبی تو میرا نبی ہے۔ لیکن جب اپنے نبی کی زبان سے کسی اور کے قصیدے سنیں تو بے ساختہ کا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے سینے میں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو،
وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم المرتبت ہے، وہ اتنی شانوں کا مالک ہے، وہ اتنا اونچا ہے، اللہ اکبر، ان کی شانوں کے کیا کہنے۔ تو کہا کہ مالک مجھے اس نبی کی امت سے بنا دے۔ تو اس امت کے لیے اللہ نے یہ ظاہری اعزاز دیا ہے کہ کتاب سینوں میں محفوظ ہوتی ہے، 7 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھی، صحیفے جو نازل ہوئے وہ بھی منزل من اللہ تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی، قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ یہ 2 سوال ہیں۔ باقی انبیاء بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان پر حملے ہوتے ہیں، انبیاء شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ دار الندوہ میں جب بیٹھ کے سازش تیار کی چراغ حیات بجھانے کے لیے، سارے قبائل جمع ہو گئے اور حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ نور میں تشریف فرما ہیں اور یہ تلواریں لیے کھڑے رہے، اور اللہ نے کیسے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ 2 سوال کھڑے ہوئے کہ ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں، کسی اور کتاب کی اللہ نے حفاظت نہیں کی، حتیٰ کہ تحریف راہ پا گئی۔ سارے نبی اللہ کے فرستادہ ہیں، لیکن انبیاء کو شہید بھی کر دیا گیا، حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اب اس کا جواب سن لیجئے، اور وہی آج کے اس اجتماع کا عنوان ہے کہ اگر کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آنے والا ہے۔ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ اب حضور کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں تھا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں تھی، اس لیے قرآن کی بھی حفاظت کی، رسول کریم کی بھی حفاظت فرمائی۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ تو اس لیے قرآن کا حفاظت کیا جانا تاکہ قیامت تک انسانیت کے لیے چشمہ ہدایت موجود رہے۔ یہ واضح میں رکھیے، اللہ نے انسانی قافلے کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان ہدایت سے محروم رہے، حتیٰ کہ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے۔ انسان ہدایت سے محروم رہے، یہ اللہ نے کبھی نہیں ہونے دیا۔ اب قرآن مجید میں بھی اگر تحریف راہ پا جاتی ہے اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے، اور تو کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی۔ تو اگر اس میں بھی تشکیک اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ تحریف پائی جاتی ہے تو پھر چشمہ سوکھ جائے گا، لوگوں کے لیے ہدایت کا چشمہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو قیامت تک باقی رکھنا ضروری تھا تاکہ ہدایت انسانی کا در کھلا رہے اور لوگوں کے لیے یہ روشنی کا مینار موجود رہے، اور اتمام دین کے لیے حضور کی حفاظت بھی ضروری تھی تاکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ لیکن کتنے دجال، کتنے کذاب اور کتنے لوگ مدعی ہوئے اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، مارکیٹ میں اس چیز کا 2 نمبر آتا ہے جس کی اصل قبول کی جاتی ہو، اگر اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو اس کا 2 نمبر نہیں آتا۔ تو چونکہ نبوت ایک اعزاز ہے، ایک منصب ہے، نبی لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور ان کے لیے احترام کے جذبات پائے جاتے ہیں، اس لیے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا، اور یہ آپ لوگ ان مجالس میں اس کی تفصیلات سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ جس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن زمانے میں 2 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا تو ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ہے، یہ میری بات اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو میں صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے نعرے بھی لگا لیے
اور آپ جوش و جذبے کا بھی اظہار کر لیا، اور یہ ہمارا مسلک کا مزاج بھی ہے، لیکن میں یہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ کریں تاکہ نفس مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اور وہ کیا کہا تھا اقبال میں نے، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو صرف آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام آئے اور انہوں نے اس دعوت رشد و ہدایت دی، اب اس کے بعد اس کی نقل بھی آئی اور مختلف زمانوں کے اندر لوگوں نے دعویٰ کیا اور ان کے ماننے والے بھی ہوئے، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد جب وہ گئے تو ان کا سارا نظم بھی بکھر گیا۔ لیکن یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ماننے والے آج بھی دنیا پہ موجود ہیں، ایک ایران کا بہاء اللہ اور ایک مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی۔ ان دو کے ماننے والے پوری دنیا کے اوپر آج بھی موجود ہیں۔ بہاء اللہ کی ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی مرزا قادیانی کے ماننے والوں کی ہے۔ تو اس کا کیا سبب ہوا کہ باقی جو لوگ آئے اور مرور زمانہ کے ساتھ ان کے متبعین، ان کی جھوٹی امتیں بھی ختم ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن یہ آج تک موجود ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ بس آج کی اس نشست میں آپ کو یہی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کی توجہ اگر مجھے حاصل رہی تو آنا با مقصد ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان دو لوگوں کو اس لیے ان کے ماننے والے موجود ہیں کہ یہ خود نہیں آئے تھے، باقی لوگ خواہش نفس سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عزت حاصل کرنے کے لیے، عزت پانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی کہہ دیا، پھر اس کے بعد ختم ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ، یہ تو مہرے تھے، ان کے پیچھے کچھ نادیدہ ہاتھ تھے اور وہ آج بھی کار فرما ہے۔ ایک بدماش نے رپورٹ دی کہ امت مسلمہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک ان میں چار چیزیں موجود ہیں، لہٰذا ان سے چار چیزوں کا اگر خاتمہ کر دیا جائے تو ان کے وجود کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم ان سے جنگیں کرتے ہیں یہ پھر دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ جو کچھ بغداد میں ہوا وہ کہانی ہمیں یاد ہے، جب سروں کا مینار تعمیر کیا گیا، پھر دجلہ کا بند توڑا گیا تو 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے اٹھائیں۔ 3 دن تک دجلہ کا پانی خون بن کے بہتا رہا۔ یہ جب بھی کٹے ہیں لٹے، کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ یہ امت دوبارہ بھی کھڑی ہو، لیکن ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر۔ یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ہیں، جب انہوں نے دم توڑا دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ آج آل ساسان کی تہذیب آپ کو کہیں نظر آئے گی؟ یہ وہ تہذیب ہے کہ 3150 سال جنہوں نے حکومت کی ہے، یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 2-3 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگ جاتی ہے۔ 3150 سال ایک خاندان حکومت کرتا رہا ہے اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتا، تہذیب تو دور کی بات ہے۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کسی کو نقشہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ کتنی تہذیبیں اٹھیں لیکن ان تہذیبوں کے نشان بھی مٹ گئے، جنگیں توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ لیکن اس تاریخ نے کربلا بھی دیکھی، لٹتا ہوا غرناطہ بھی دیکھا، اشبیلیہ کے اندر قتل عام بھی دیکھا۔ مسلمانوں کی تاریخ دردناک ہے، لٹتا ہوا بغداد بھی دیکھا، لیکن یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی قوت ہے جو ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہے؟ تو ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ان کے جسم کو 2 ہاتھیوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کے چیر دیا جاتا ہے، عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی؟ تو کہا 4 چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کو مرنے نہیں دیتی۔ ان میں سے پہلی قوت قرآن مجید ہے۔ یہ ان کی غیر متبدل تھیوری ہے، جب تھیوری قائم رہتی ہے تو پریکٹیکل اس کے مطابق آتا رہتا ہے۔
تو قرآن مجید اگر ان کے اندر موجود رہا تو یہ کبھی بھی جو ہیں ختم نہیں ہو سکتے. ایک تو قرآن مجید کو ختم کرنا ہوگا، ایک تو انہوں نے کہا یہ کام ہے. دوسری بات، مسلمانوں کے اندر ایک نظم ہے اجتماعیت کا. محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے، علاقے کی سطح پہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے، شہر کی سطح پہ عیدین کے 2 اجتماع ہیں، عالمی سطح پہ حج. یہ ان کا نظم ہے. تو جب تک حج ختم نہیں ہوتا، اس کی مرکزیت ختم نہیں ہوتی، اتنی دیر تک یہ ناقابل تسخیر رہیں گے. تیسری بات، اس امت کو جو مرنے نہیں دیتی وہ جذبہ جہاد ہے. جہاد کا جذبہ جب تک موجود ہے تو یہ کٹ کے بھی سرخرو ہوتے رہیں گے اور یہ اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتے رہیں گے، بلکہ راہ حق میں جان وار کے پھر بھی کہیں گے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. اگر جذبہ جہاد ان کے سینے سے نکال دیا جائے تو پھر یہ تسخیر کیا جا سکتے ہیں. چوتھی چیز جو اس قوم کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسول کا جذبہ ہے. وہ محبت رسول کا جوہر ہے جو انہیں کبھی بھی مرنے نہیں دیتا. یہ لٹ سکتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے نام پہ آنچ نہیں آنے دیتے. یہ ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے بڑی متاع ہے. یہ 4 چیزیں جب تک ان کے اندر موجود رہیں گی تب تک یہ ختم نہیں ہوں گے. اب جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیان کو کھڑا کیا گیا. یہ تاریخ ہے کہ 3 لوگوں کے انٹرویو لیے گئے، اور حج کو ختم کرنے کے لیے بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا. اس نے ماڈل تیار کر دیے مختلف کعبۃ اللہ کے، اور کہا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے کیوں جانا ہے، یہیں جو ہے وہ چکر کاٹ لو، اور تمہیں وہاں جا کر کے ضرورت نہیں ہے. اور یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، چونکہ جب یہ اس وقت کیا گیا جب نو آبادیاتی نظم پھیل رہا تھا اور اپنی حکومتوں کو اور اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کو بے روح کرنا مقصود تھا، تو اس وقت باقاعدہ برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت نے یہ منصوبہ تراشا تھا، اور انہوں نے جہاد کے خاتمے کے لیے بر صغیر پاک و ہند سے جس شخص کو تیار کیا تھا وہ مرزا قادیانی تھا. وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جہاد کی ممانعت کے اندر میں نے اتنی کتابیں اور رسائل لکھے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں، جو میں نے لکھ کے اطراف و اکناف عالم میں بھیجی ہیں. تو اس کو یہ ٹاسک اس لیے دیا تھا کہ چونکہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند پہ جب قبضہ کیا تو حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی. ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریز کے غلام آ گئے. تو ان کو مسئلہ ان کا تھا، فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ ہو جائے. تو انہوں نے یہ چاہا کہ جہاد کے خاتمے کے لیے ذہن سازی کی جائے، تو اس شخص کو تیار کیا اور یہ سارا منصوبہ تراشا. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے اس فتنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کے سد باب کے لیے قربانیاں دیں، اور پھر جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا. لیکن چونکہ جو منصوبہ ساز تھے انہوں نے اپنے کام کو روکا نہیں. ان لوگوں کی آج بھی بدستور جو ہے وہ سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی ٹیک سے، ان کی سپورٹ سے یہ پوری دنیا کے اوپر کھڑے ہیں. اگر وہ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو یہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں. تو ان کا سرمایہ ان کو کھڑا کیے ہوئے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے جو ملت اسلامیہ کے لیے اور اسلام کے اس تشخص جہاد کو مٹانے کے لیے جو ہے یہ سرگرم عمل ہے. دوسری طرف بہاءاللہ کو حج کے لیے تو اب وہ بھی کامیاب نہ ہو پایا. اسی طرح حضور علیہ السلام کی محبت کے جوہر کو سینوں سے نکالنے کے لیے مختلف سازشیں کی گئیں، اور اس تسلسل کے ساتھ اہانت رسول کی مختلف ادوار میں تحریکیں اٹھائی جاتی رہی، تاکہ بار بار کے تسلسل سے ان کے ذہن سے جو ہے وہ تقدس کم ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو بتدریج ختم کر لیں گے. اور اسی طرح کتاب اللہ سے دور کرنے کی
کوشش کی گئی. شوروش نے ایک کتاب لکھی الفرقان الحق، اور وہ قرآن مجید کا جو چیلنج تھا اس نے کہا یہ اس کا میں جواب دیا ہے. ڈاکٹر شوروش کی اس کتاب کو پوری دنیا کے اوپر پھیلایا گیا اور لاکھوں اربوں روپے جب خرچ کیے گئے، لیکن اس نے بھی اپنی منہ کی کھائی. اب جو دوسری بات ہے دور موجود میں خاص طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب مرزا قادیانی کے ذریعے سے جہاد کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر پلان بھی تو ہوتا ہے نا. تو پھر ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے قبروں میں سے لاشیں نکال کر کے ان کو پھانسی پہ لٹکایا اور گلے کاٹے اور سروں سے فٹ بال کھیلے، تاکہ جہاد ختم تو نہیں کیا جا سکا، لہذا جہاد کو بدنام کر دیا جائے. حج کو ختم تو نہیں کیا گیا لیکن حج کی مرکزیت توڑ دی جائے. حج کا بنیادی مقصد وہ پوری امت کو ایک میسج دینا ہے. جو عرفات کے اندر خطبہ ہے وہ ایک لاہ عمل ہے آنے والے پورے سال کے لیے امت کے نام. امام حج محض ایک تقریر نہیں کرتا، بلکہ امام حج کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ پورا سال پوری امت کے حالات کا تجزیہ کرے اور پھر اس کا لاہ عمل دے کہ اس امت کو ہم نے گراوٹ سے کیسے اٹھانا ہے، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے نمائندے اس پیغام کو لے کے جائیں. اور یہ روح تھی حج کی، یہ مرکزیت حج کی، اور اس میں یہ پیغام سب سے اہم ہوتا تھا. اب حج کو ختم تو نہیں کیا جا سکا لیکن حج کو غیر مؤثر یوں کیا گیا کہ خطبہ محض ایک رسمی خطبہ بن کے رہ گیا اور جانے والے محض رسوم ادا کر کے آتے. اقبال چیخ چیخ کے رویا تھا، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے. یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اور امت مسلمہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اوروں کی عیاری کے نتیجے میں جب امت کے حصے بکھرے ہو گئے اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور پھر خطبہ حج ایک رسم کے طور پہ باقی رہ گیا، تو پھر اقبال چیخا اور رویا. اس سے اقبال کی فکر سمجھے اقبال کیا کہنا چاہ رہا ہے. اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں. جو بھی آتا ہے ہمیں زمزم ہی دیتا ہے، کھجوریں ہی دیتا ہے، وہاں سے جو نور لے کے آئے ہو وہ بھی تو پیش کرو. وہ خطبہ حج میں ایک میسج تھا جس نے امت کو کھڑا کرنا تھا. لہذا پلان بھی یہ تھا کہ حج تو ختم نہیں کیا گیا، حج کی جو ہے وہ مرکزیت کو اور حج کے میسج کو توڑ دیا جائے، اور اسی طرح قرآن مجید سے امت دور ہو جائے. یہ محض تلاوت تو کر سکے لیکن قرآن کی روح سے ناآشنا ہو جائے. اور کیا آج ہم اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کتاب اللہ سے ہمیں کیا ربط رہ گیا ہے، کیا تعلق رہ گیا ہے. جس طرح بھی سبحان اللہ کسی بات پہ کہہ دیا گیا. میں کسی مجلس میں تھا تو قاری پڑھ رہا ہے کون قردۃ خاسئین، لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں کہا کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم قرآن سے ناآشنا ہو گئے. قرآن تو ایک کتاب زندہ تھی. اقبال نے کہا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. یہ تو ایک ایسی کتاب تھی جو مردوں کو بھی زندگی دے دیتی ہے. یہ پستیوں سے اٹھا کے جو ہے وہ اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے. لیکن آج اس کتاب سے ہمارا تعلق کیا رہ گیا؟ اقبال کا لہجہ دیکھیے کتنا دردناک ہے. ببند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیز، کیا یاسین او آساں بمیری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ تو حیات آفرین کتاب ہے. بلکہ آگے چل کے اقبال نے کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، ای کتابیں نیز چیزیں دیگر است. اگر میں کھل کے کہوں نا جو میرے سینے میں چھپا ہے یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے. یہ تو زندہ کر دیتی ہے، تو کھڑا کر دیتی ہے. یہ کتاب ہی تھی جس نے اسلوب جہاں بانی سے گائے.
حضرت عمر روئے ارض تہامہ سے گزرتے ہوئے. کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور آپ بچوں کی طرح بھی لگ کے رو رہے ہیں. کہا یہی جگہ تھی، میرے باپ خطاب نے 5 اونٹ دیے تھے. کہا لائن کر میں سیدھا کرو. آگے والے کو سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا. پیچھے والے کو سیدھا کرتا تھا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا. بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا، درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے مارا تھا. ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ نہیں کھڑے ہوتے. کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا. تو صاحب قرآن سے دوری آج ہمیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا. شکوے کا لہجہ یہ تھا: صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. بڑا تلخ لہجہ ہوا. لیکن اب جواب دیکھیے، لفظ وہ صرف صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری پستی، زبوحالی، ذلت، نکبت، رسوائی کا سبب یہ ہے کہ حضور کا دامن چھوڑ دیا اور قرآن کے دامن سے ہٹ گئے، تو آج دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں. 1 انچ جگہ بھی نہیں ہے اس کائنات میں جہاں آہن و آتش برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو. یہ ساری آگ ہمارے گھر میں لگی ہوئی. آج سیریا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، باقی مسلم امہ جس درد اور کرب سے گزر رہی ہے، یہ دردناک کہانی ہے. گلا وفائے جفا نوا جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری. چوتھی بات، عشق رسول. یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے، یہ ہماری دولت ایمان ہے. ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی اگر حضور کی محبت نہیں ہے. محبت حضور سے یہ ہماری زندگی ہے، ہمارا اثاثہ ہے. ہمارے دشمن سے ہم سے یہ دولت بھی چھیننا چاہیے. اس امت میں حضور کے نام پر اختلاف پیدا کروائے گئے. ماضی میں آپ دیکھ لیجئے، معتزلہ سے ہماری لڑائی کیا تھی؟ خلق قرآن کے مسئلے پہ. مرجیہ سے، اندیا سے، لا ادریہ سے، باقی لوگوں سے ہماری لڑائی کیا تھی؟ رزق حلال، رزق حرام، کیا رزق ہے یا نہیں ہے؟ کیسے عنوانات تھے جن پہ لڑائی تھی؟ مسائل پہ اختلاف تھا. کبھی حضور کی ذات وجہ نظر نہیں بنے. لیکن جب نو آبادیاتی نظم پھیلنے لگا تو پھر کیا کیا بولیاں بولنے لگی، اور پھر حضور علیہ السلام کی شان کو لوگ تولنے بیٹھ گئے. اس کو تولنے لگے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپنے لگے جو ناپا نہیں جا سکتا. ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. تو یہ امت اس نام پر فرقوں میں بٹ گئی اور ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالنے کی سازش کی گئی. فرقہ فرقہ ہو گئی امت، گروہوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی امت. پھر اوپر قیامت توڑی گئی. جب امت کمزور ہو گئی تو پھر اس سے بڑی قیامت ہو سکتی ہے کہ پیغمبر حسن و جمال کے خاکے تراشے جانے لگے. لیکن صاحب آخری بات اور میری گفتگو اختتام کو پہنچے. حضور کا نام نقطہ اتحاد ہے. حضور کا نام نقطہ اتحاد ہے.
چون گلے صد برگ مارا بو یکیز، او کے جانے ای نظاموں او یکیز، مستے چشمے ساقیے بتہاستیں، در جہاں مثل مئو می ناستیں۔ حضور کا نام ہمیں جوڑتا ہے، حضور کا نام ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے، یہ وحدت کی علامت ہے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی نام ہے جو میری اور آپ کی محبت کا سبب ہے۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو دشمن نے ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہے، اور اس نے جس انداز کے ساتھ اسلامی ممالک کے سربراہان کو اور کارپردازان کو بے حسی کی چادر اڑائی اور عوام اور لوگوں کے درمیان اور حکمرانوں کے خلاف تفاوت پیدا کیا، ادھر پیغمبر حسن و جمال کے خاکے تراش کر کے ہماری روحوں تک کو گھائل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کا گریبان کرنے لگے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اور جبے پھاڑنے لگے۔ ہمیں اس نازک موقع پہ، چونکہ یہ ہماری وہ متاع ہے کہ جس سے ایک لمحے کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ہم حضور کے نام سے محبت میں سانس لیتے ہیں۔ تو یہ دشمن کا منصوبہ ہے کہ ہمارے سینوں سے یہ چار چیزیں نکال دی جائیں، اور ان کا ایک پلان اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرا منصوبہ سامنے آ جاتا ہے۔ دشمن غافل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے فارغ نہیں ہے، وہ ہمارے سینے سے کھرچنا چاہتا ہے حضور علیہ السلام کے مبارک نام کو۔ اقبال نے وہ ابلیسی سازش کے نام سے، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے جو کہانی لکھی ہے، اس میں ان کا یہ آخری پلان یہ تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اب دشمن اس منصوبے پہ کھڑا ہے کہ روح محمد ان کے سینے سے کیسے نکالی جائے، ان کے بدن سے کیسے نکالی جائے۔ لیکن دشمن کو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ امت ہر امتحان میں فیل ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی محبت میں کبھی فیل نہیں ہوئی ہے۔ اس میں اس نے ہمیشہ سرخروئی اور کامیابی حاصل کی ہے۔ صرف ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے جو ہے وہ عواقب اور نتائج کو نظر رکھے ہوئے منصوبہ بندی کرنا ہوگی، اور اس امت کی حفاظت کے لیے اپنے کردار کو پیش کرنا ہوگا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ اگر حضور سے پیار کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔